وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن. بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ مسئلہ فلسطین پر گفتگو ہوئی تھی اور اتحاد ملت پر بات ہوئی تھی، اور آخر میں دو بات کہی گئی تھی کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو ہمارے دشمن ہیں کم از کم ان کی چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا اور آپ کا المیہ یہ ہے کہ ہم گناہوں میں ایسے ڈوب چکے ہیں کہ اب ہمیں عمل کی توفیق نہیں ہوتی، ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، اب قرآنی آیات بھی ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، ہمارا دل ایسا سنگ ہو چکا ہے کہ اب ہمارے دلوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اثر انداز نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ علم ہو جانے کے بعد بھی ہمیں عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ علم کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے حصول کے بعد انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اگر عمل کا جذبہ نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے، اس کی معلومات ہے۔ آپ دیکھیں نظر اٹھا کر، بے شمار ایسے یہودی، بے شمار ایسے عیسائی اور بے شمار ایسے مشرکین مل جائیں گے جو قرآنی آیات پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، جو قرآنی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بعض تو ایسے ملیں گے جنہوں نے پورے قرآن کو پڑھا ہوگا، لیکن انہیں عمل کی توفیق نہیں ملتی، تو یہ قرآنی معلومات تو ان کے پاس ہیں، قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں، معلومات کا ذخیرہ ہے ان کے پاس۔ ہم ڈر جاتے ہیں، ہم سہم جاتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا تو ہمارے رزق کا کیا معاملہ ہوگا، ہماری آمدنی کا کیا معاملہ ہوگا، ہماری تجارت کا کیا معاملہ ہوگا، جبکہ قرآن چیخ چیخ کر کے یہ کہتا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ سب سے مضبوط ترین ہے رزق دینے والا، اللہ ہی ہے رزق عطا کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو رزق دے دے۔ ایک بھائی تھے جن کے یہاں فاقہ ہوا کرتا تھا، رزق کی بہت تنگی تھی، بڑے پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے گھر میں اللہ والوں کو مہمان بنا دیجیے، میرے گھر میں اللہ کا خوف رہنے والوں کا آنا جانا بنا دیجیے، میرے گھر میں ایسے لوگ آنے لگے جن کے دلوں میں اللہ کی محبتیں رسی اور بسی ہوں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ والوں کا ان کے گھر میں آنا جانا شروع ہوا، اور ان کے پاس جو بھی تھا وسعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق انہوں نے ان لوگوں کی مہمان نوازی شروع کی۔
پھر ان نیک مہمانوں کی برکت کا عالم یہ ہوا کہ ان کے رزق میں برکت شروع ہوئی، اور پھر اتنا رزق ملا کہ موجودہ وقت میں وہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہم اپنے اکاؤنٹ کا حساب لگانا چاہیں تو مہینوں لگ جائیں گے۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ ایک بچہ تھا جو پڑھ رہا تھا اور میٹرک کا ایگزام دیا، فیل ہو گیا۔ شرم کے مارے کہ میرے گھر کے لوگ کیا کہیں گے، میرے عزیز اور رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے دوست اور احباب کیا کہیں گے، میرے استاذ کیا کہیں گے، میں لوگوں کے سامنے منہ کیا دکھاؤں گا، اس شرم کے مارے وہ بچہ اپنے شہر کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسرا شہر چلا جاتا ہے، اور کئی سالوں کے بعد وہ شہر سے واپس جب اپنے شہر آتا ہے اور اپنے استاذ سے ملاقات کرتا ہے تو استاذ کہتا ہے کہ بچے تم تو بڑے زمانے کے بعد ملنے آئے ہو، کہاں چلے گئے تھے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاذ جی اللہ کا شکر تھا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا۔ کیا بولا؟ کہ اللہ کا فضل اور بڑی مہربانی تھی کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا تھا۔ کہا مطلب کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ جب میں فیل ہوا تو شرم کے مارے میں نے شہر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں جا کر کے ریڑھی لگانے لگا، ٹھیلا لگانے لگا۔ اس میں نے جنگیاں بنیان موزے بیچنا شروع کیا۔ اللہ نے اس میں رزق دی تو میں نے ایک دکان کے سامنے تھوڑی سی جگہ کرائے پہ لے لی اور وہاں پر تولیہ اور چادر بیچنا شروع کر دیا۔ پھر اس میں اللہ نے برکت دی تو میں نے کرائے پہ ایک دکان لے لی، اور پھر اس میں اللہ نے برکت دے دی تو میں آج 2 دکان ہول سیل دکان کپڑے کے دکانوں کا مالک بنا ہوا ہوں۔ یہ اللہ کا شکر تھا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا، اگر پاس ہوتا تو نوکری کے چکر میں زندگی چلی جاتی۔ تو رزق دینے والا اللہ ہے، وہ رازق ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، لیکن آج ہمارا یقین مطمئن ہو چکا ہے۔ ایک نوجوان جمعہ میں ایسے ہی مولانا صاحب کی کسی کی تقریر سن رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ رزق تمہیں مقدر سے ملتا ہے، جو تمہارے مقدر میں رزق ہے تمہیں مل کر کے رہے گا۔ تو اس نے بیٹھے بیٹھے قسم کھا لی کہ اچھا دیکھیں مولانا صاحب کی بات میں کتنی سچائی ہے، آج سے تو میں کھاؤں گا نہیں، دیکھتے ہیں اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ اور گھر گیا اور اس کے بعد بھوکا رہنا شروع ہو گیا۔ 1 دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن نہیں کھایا۔ ماں کی ممتا بیچاری وہ جو پریشان کہ میرا بیٹا نہیں کھا رہا، اس نے اچھی اچھی ڈشیں تیار کی کہ کسی طرح میرا بیٹا کھا لے۔ وہ کھانے کے لیے تیار نہیں کھاؤں گا میں۔ ماں ضد کرنے لگی، کہا نہیں کھاؤں گا۔ زیادہ ضد ہوا تو اس نے گھر سے باہر نکل گیا اور جا کے کسی درخت کے قریب جا کے لیٹ گیا۔ ماں پیچھے پیچھے، بیٹا کہ ماں کی ممتا ہے، بیٹا کی محبت ہے، وہ پیچھے پیچھے وہاں چلی گئی، بیٹا تھوڑا سا کھا لے۔ ایک نے والا کھا لے کر نہیں کھاتا۔ پھر گھر کی کوئی ضروریات تھی، ماں وہیں کھانا رکھ کر کے چلی آئی۔ اب اس کے ناک میں خوشبو آ رہی کھانے کی، اب اس کا من بھی کر رہا ہے کہ کچھ کھا لیا جائے، 3 دن کا بھوکا بھی ہے۔ اب اس من کو ٹالنے کے لیے وہ کھانا سے کچھ دور جا کر کے لیٹ گیا کہ نہ یہاں رہیں گے نہ خوشبو آئے گی، اور دور جا کر کے سو گیا، اس کو آنکھ لگ گئی۔ اب ادھر سے کچھ چوروں کا گزر ہوا، شاید یہ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہو۔ دیکھا کہ بہترین خوشبو کھانے کی آ رہی ہے، سب چور وہاں پہنچے، کھانا بہت لذیذ، بہت عمدہ خوشبو، سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ تو ایک چور نے کہا رکو رکو، ہو سکتا ہے کسی کی سازش ہو، کچھ ملا دیا گیا ہو کہ ہم آ کر کے کھائیں گے اور سب ہم مر جائیں گے۔ تو کہا پتہ کیسے چلے گا؟ کہا تلاش کرو، جو ملایا ہوگا یہیں قریب ہوگا، کہیں چھپا بیٹھا ہوگا۔ اب تلاش کیا تو مل گیا وہ بندہ کہ دوسرے پیڑ کے نیچے سو رہا تھا۔ اب پکڑ کے لایا کہ کھاؤ پہلے تم، جو ملا ہوگا اثر تمہارے اوپر ہوگا۔ کہا نہیں کھاتا میں۔ کہا کھاتا کہ نہیں؟ کھائیں گے نہیں۔ ایک چور نے ایک گھوسا مارا، کہا پھر بھی نہیں کھائیں۔ دوسرے نے پھر مارا، کہا کھائیں گے ہی نہیں۔ تب ایک چور نے اس کا منہ پھاڑا، دوسرے نے اس کے منہ میں ٹھوسا، اور تیسرے نے ڈنڈا سے ہوڑ دیا اندر۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہا ہنسنے کیا کہ بھائی اس میں کوئی زہر نہیں ملا ہوا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ واقعی مقدر میں جو ہوتا ہے تو اللہ مار کے کھلاتا، جوتے مار کے کھلاتا ہے، نہیں چاہو گے تو بھی کھلائے گا۔ جو تمہاری مقدر کے رزق ہے وہ جائے گا نہیں۔ انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے مقدر کا رزق کھا نہیں لے گا، نہیں مرے گا۔
ہمیں ڈر یہ ستایا جا رہا ہے کہ ہم پیپسی نہیں بیچیں گے تو ہمارے رزق میں برکت کم ہو جائے گی، ہم کوکا کولا نہیں بیچیں گے تو ہمارا فائدہ ختم ہو جائے گا، ہم لمکا بیچنا چھوڑ دیں گے تو ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ مائنس میں چلا جائے گا۔ اللہ کے بندوں، ہمارا یقین بس ان پیپسیوں پر ہے، ہمارا یقین ان اسرائیلی مصنوعات پر ہے، ہمارا یقین ان دو چیزوں پر ہے۔ اللہ کے بندوں، میں نے پچھلے جمعہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی تھی کہ مثل المؤمن فی تبادلہ وتعاطفہ وتراحمہ مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی آپس میں محبت میں، مودت میں، الفت میں، راحت میں مثال ایسی جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہوتی ہے۔ کسی جسم کے کسی بھی حصے میں اگر کانٹا چبھ جائے، پریشانی ہو، تکلیف ہو، درد ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو روئے زمین کے چاہے وہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے پاؤں کے نیچے ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی چبھن کو پوری دنیا کے مسلمان محسوس کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث جو میں نے آج پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم علی کل مسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے۔ اور میں نے ایک پیاری حدیث پچھلے جمعہ سنائی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے بیت اللہ تو بڑا عظیم ہے، تو بڑا مقدس ہے، تو بڑا محترم ہے، لیکن دنیا میں ایک چیز ایسی بھی ہے جو تجھ سے بھی زیادہ مقدس ہے، تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے، اور وہ ہے ایک ایمان والے کا ایمان، اس کے جسم، اس کا جان، اس کی عزت اور اس کے آبرو۔ اب بھلا بتائیے آپ کہ اگر بیت اللہ پر حملہ ہو اور اسے ڈھانے کی کوشش کی جائے، کیا ایک ایمان والا اسے برداشت کرے گا؟ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ایک ایمان والے کی عزت اور آبرو اور جان ہوا کرتی ہے، اگر اس کو مسمار کیا جائے ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں، ہم کیسے اس کو سنبھال رہے ہیں؟ اے اللہ کے بندوں، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ وعدہ اس کا برحق ہے، سچ، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز میں نے کہا تھا، دعا کا اہتمام کیجیے۔ دعا میں وہ برکت ہے، وہ تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بڑے بڑے انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا تھا جب وہ صلیبیوں سے برسر پیکار تھے، جنگ میں مشغول تھے، غمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ ایک بحری بیڑا دشمنوں کے لیے آ رہا ہے، اس کی کمک آ رہی ہے، اس کے لیے مدد کے لیے بحری بیڑا آ رہا ہے۔ جب یہ خبر انہیں ملی تو وہ پریشان ہو گئے اور ان کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی کہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، اس کثیر تعداد میں عیسائی ہیں، جنگ بالکل شباب پر ہے، اور پھر اس میں اگر ان کی مدد پہنچ جائے گی، ان کی کمک آ جائے گی، بھاری بیڑا آ جائے گا تو مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ پریشانی کے عالم میں رات عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، اور تہجد کے وقت اٹھ کر کے مسجد کے اندر جاتے ہیں اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اور وہ آنسوؤں کی برسات کرتے ہیں کہ صبح مؤذن فجر کی اذان پکارتا ہے، اذان کے بعد آپ فجر کی سنت پڑھتے ہیں، اور فجر کی فرض ادا کرنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو دروازے پر ایک اللہ والے نظر آتے ہیں، ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، انہیں دیکھ کر کے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دل مسرور ہو جاتا ہے۔ آپ ان سے قریب ہوتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور دعا فرما دیجئے، دشمنوں کے لیے کمک آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس سے حفاظت فرمائے۔ تو صلی اللہ علیہ نے کیا کہا؟ غور سے صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، صلاح الدین تم پریشان نہ ہو، اللہ دیکھ رہا، رات کی تمہاری آنسوؤں کی برسات نے دشمن کے سمندری بیڑے کو سمندر میں غرق کر دیا، رات کی تمہاری
آنسوؤں کی برسات میں یہ کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنسوؤں کی برسات میں دشمن کے بحری بیڑے کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ ہے اللہ کا نظام، یہ ہے اللہ کا سسٹم۔ آپ بدر کے میدان میں دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کو آگے کیا اور خود سجدہ ریز ہو گئے، اور وہ دعا کی اور وہ آنسوؤں کی برسات کی، اور اس قدر روئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بس اب میری سر کی آنکھیں دیکھ رہی کہ اللہ کے فرشتے آپ کی مدد کے لیے بدر کے میدان میں پہنچ چکے۔ یہ ہے دعا کا اثر۔ تو اللہ کے واسطے ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کا اہتمام کریں اور رزق کی تنگی سے نہ ڈریں۔ معلومات جب آپ کو ہو گیا کہ ہمارے دشمنوں کا پروڈکٹ ہے، آپ کے علم میں اور نالج میں آ گیا کہ ہمارے دشمنوں کی یہ مصنوعات ہیں، اور آپ جان رہے ہیں کہ اس کے خریدنے کے بعد جو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے، جو اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ ہمارے بھائیوں کے خون بہانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہمارا دل نہیں مرا ہے تو یقین جانیے آج سے ہم یاد کر لیں گے کہ ان چیزوں کو ہم استعمال نہیں کریں گے اور ہمیشہ کے لیے نہیں کریں گے۔ جب یہ چیز پیدا ہوگا تو یاد رکھیے گا ہمارے میں سے ایسا نوجوان نکلے گا جو ان کا بدل پیدا کرے گا، ان کے بدل میں کوئی ایسا پروڈکٹ آئے گا جو مسلمانوں کا ہوگا، جو اسلام کے ماننے والوں کا ہوگا، جو قرآن کے ماننے والوں کا ہوگا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والوں کا ہوگا۔ آپ کر کے دیکھیے، قدم بڑھائیے، اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے۔ آپ کھولیں، آپ بڑھیں، تو پھر ہمیں ان کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے پیمانہ بنا دیا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہاری دوستی کس سے ہونی چاہیے اور تمہاری دشمنی کس سے ہونی چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس واضح حکم کے بعد بھی، اس واضح ارشاد کے بعد بھی، اس واضح تنبیہ کے بعد بھی اگر تم اس کی مشابہت اختیار کرتے ہو، ان سے دوستی کرتے ہو، ان سے الفت کرتے ہو، ان سے بھائی چارہ کرتے ہو، تو تمہارا حساب بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس کے باوجود تم سے اگر دوستی کی راہ الاپتے ہو تو تمہارا حساب بھی حشر میں انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک انسان بظاہر بہت نیک، بہت پارسا، بہت اللہ والا ایک انسان تھا، دیکھنے میں بظاہر بہت مشرع، لباس بھی اچھے، ڈیل ڈول بھی اچھی، نماز کا اہتمام، اخلاق بھی اچھے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی اچھا، لوگوں میں بڑی باتیں، بڑے ان کے نام۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے اور ہولی کا دن تھا، پان کھا رہے تھے، وہ ایک جانور سامنے سے آ رہا تھا، ان کے دل میں یہ خیال آ گیا اور اس خیال کا انہوں نے اس طرح سے استعمال کیا کہ اس جانور پر پان کی پرکی تھوکی اور کہا کہ اے گدھے، تجھے کوئی رنگ نہیں پڑاتا تو میں پڑا دے رہا ہوں، تجھے کوئی رنگ نہیں پڑاتا تو میں پڑا دے رہا ہوں۔ اب جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنے؟ کہا سب کچھ تو ٹھیک تھا لیکن حساب میں پھنس گیا۔ اس ایک عمل نے، اللہ نے کہا تم نے کیسے مشرکین کی مشابہت اختیار کی، تم نے اس کے تہوار کی مشابہت اختیار کی، اللہ نے میرے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ یہ ہے مشابہت کا معاملہ۔ آپ کا بظاہر زندگی بہت اچھی گزرے گی لیکن انسان کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔
ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اسی لیے فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر کے مرنا، تم فرما بردار بن کر کے مرنا، تم اللہ کا اطاعت شعار بن کر کے مرنا، تم اللہ کا اس دنیا سے جانا تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے جانا، جا کے جب تم سے ملاقات ہو اس رب کی تو وہ راضی ہو کر کے تم سے ملے، غضبناک ہو کر کے تم سے نہ ملے.